نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکلے گا نا سزا کھانے کے بعد، جو سب سے کمتر مسلمان ہوگا اس کو اللہ سب سے کمتر جنت دیں گے. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود تھے غالباً یہ حدیث بیان کر کے، انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اللہ ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. یعنی وہ جب جنت دیکھے گا نا تو کہے گا یار اتنا کیسے مجھے مل گیا بھائی. یہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کوئی دوست آئے 1 اپریل کو اور آپ کو کہے یار میں تجھے گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کا خیال ہو کہ مٹھائی کا ڈبہ لے آئے گا، یہ 5000 کا نوٹ لے آئے گا، کوئی واچ لے آئے گا، موبائل لے آئے گا. اس نے جناب 5 کروڑ کی گڈی نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ بولو گے یار مذاق کسی اور سے کرو، یہ ٹائم مذاق کا. اور اپریل فول ہوگا تو آپ کا دماغ جائے گا بیٹا کچھ نقلی نوٹ پہنا رہے ہیں، یہی ہوگا نا. اور اگر اپریل کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے 5 کروڑ نکال کے دیتی، آپ کیا بولو گے یار سیریس ہو جائے یار، ابھی تیری بچکانا باتیں چھوڑ دے، یہ مذاق کا ٹائم نکال وہ گھڑی یا وہ واچ لے کر، یا کوئی انگوٹھی لایا ہے کیا لایا ہے وہ نکال. آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا یار یہ مجھے 5 کروڑ کس خوشی میں دے رہا ہے بھائی. آپ یہی بولو گے نا. تو بالکل یہی کیفیت اس جنتی کی ہوگی. جب وہ جنت دیکھے گا تو اس نے سنا تو ہوگا دنیا میں بہت بڑی جنت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، تو اور اس کو یہ بھی پتا ہے مجھے تو سب سے کم درجے کی ملے گی. تو جب وہ جنت میں جائے گا نا اتنی عالی شان جنت دیکھ کے اللہ سے کہے گا، عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے نا انہوں نے کہا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے دوست مذاق کرے، بیوی مذاق کرے، خدا ہو کے بندوں سے مذاق کر رہے، کھیل رہے تو میرے ساتھ. وہ کس کو کہے گا؟ اللہ. ہم ہوتے ہم کہتے یہ دائرہ اسلام سے خارج، توہین اللہ کا مقدمہ لگا کے بند کرو اس کو سالے کو، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن ہمارے نبی اس واقعے کو دلچسپی کے طور پہ بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مینٹل لیول الگ ہے. وہ بیچارہ اس کی سوچ اتنی ہے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مذاق ہو رہا ہے میرے ساتھ، جو اس کے دل میں تھا اس نے اللہ سے کہہ دیا. ہم لوگوں نے تو الگ ہی سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. تو وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مذاق. عبداللہ بن مسعود یہ حدیث سنا کے مسکرانے لگے. فرمایا پوچھتے نہیں ہو میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو آپ کے شاگردوں نے پوچھا بتائیں کیوں؟ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے، اور آپ نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکرا رہا ہوں میں. صحابہ کی عادت تھی جو حدیث نبی نے جن کیفیات کے ساتھ بیان کی نبی کی محبت میں انہی کیفیات سے بیان کرتے تھے. جیسے دو حدیث ایسے بیان کی نا نبی نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ساتھ ہوں گے، تو صحابی نے جب بھی حدیث بیان کی ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوتی، ہمیشہ اشارہ کر کے بتایا ایسے ساتھ. پھر ان کے شاگرد نے جب بھی حدیث بتائی ایسے ساتھ. تو وہ ایک محبت تھی نا، بالکل اسی اسٹائل میں حدیث بیان کرتے تھے، اسی انداز. تو جس حدیث کو بیان کر کے نبی مسکرائے صحابی اس حدیث کو بیان کر کے مسکرائے، تابعین، یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ ساتھیوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی حدیث بیان کر کے مسکرائے تھے، اور فرمایا کہ پوچھتے نہیں ہو کیوں مسکراتا ہوں؟ تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا کہ جب اللہ بندے کی یہ بات سنے گا تو اللہ بھی مسکرائے گا. اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ اس کی کیفیت کو جانتے ہوں گے، اس پہ اللہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اللہ کو پتا ہوگا یہ بیچارہ کی اس کی یہی کیفیت بننی تھی کہ وہ اس کے ہوش اڑ گئے ہیں یہ جنت دیکھ کر. تو اللہ اس سے کہے گا کہ یہ حقیقت ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، اور کہا کہ یہ جتنی تجھے نظر آ رہی ہے اس سے 10 گنا بڑی میں نے تجھے دی ہے. یہ ایک حصہ ہے جو تجھے دکھا رہا ہوں میں، اس سے 10 گنا بڑی ہے. تو اللہ کا اکرام میرے بھائی اللہ اپنے حساب سے کرے گا. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس زندگی میں تھوڑے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور بہت بڑی جنت کے وارث بن جاتے ہیں. بدقسمت وہ لوگ ہیں جو چند گناہ ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے چھوڑ دو، زنا، بد نظری، فحش فلمیں، یتیم کا مال کھانا، اور بہنوں کی وراثت کھانا، نماز چھوڑ دینا، سود کھانا،
یہ چند موٹی موٹے کبیرہ گناہ ہیں، ان کو چھوڑ دو، لیکن ہم ان تھوڑی لذتوں کے لیے بڑی لذتوں سے اپنے آپ کو محروم۔ تو اس لیے بھائی گناہوں سے بچو، اگر کبھی ہو جائے تو توبہ کرو، چھوٹ نہیں رہا اس کے طریقے استعمال کرو کہ کیسے مجھ سے یہ گناہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔